ماہ سفر کے بارے میں دور جاہلیت کے لوگوں کی توہمات اور دور حاضر کے لوگوں کے خیالات۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ جلدی سے اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ماہ سفر کے بارے میں اہل عرب کی توہمات۔ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں اہل عرب کے سفر کے بارے میں مختلف اور عجیب توہمات تھے۔ حضرات محدثین اکرام رحمہم اللہ نے ان سب کو تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ ذیل میں ان کا مختصراً انتخاب پیش کیا جاتا ہے۔ سفر کے متعلق اہل عرب کا یہ گمان تھا کہ اس سے مراد وہ سانپ ہے جو انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے اور بھوک کی حالت میں انسان کو ڈستا اور کاٹتا ہے، چنانچہ بھوک کی حالت میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ اسی کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بعض اہل عرب کا یہ نظریہ تھا کہ سفر سے مراد پیٹ کا وہ جانور ہے جو بھوک کی حالت میں بھڑکتا ہے اور جوش مارتا ہے، اور جس کے پیٹ میں ہوتا ہے بعض اوقات اس کو جان سے بھی مار دیتا ہے۔ نیز اہل عرب اس کو خارش کے مرض والے سے زیادہ متعدی مرض سمجھتے تھے۔ بعض کے نزدیک سفر ان کیڑوں کو کہتے ہیں جو جگر اور پسلیوں کے سرے میں پیدا ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے انسان کا رنگ بالکل پیلا ہو جاتا ہے، جس کو طب کی اصطلاح میں یرقان کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ سفر ایک مشہور مہینہ ہے جو محرم اور ربیع الاول کے درمیان آتا ہے۔ لوگوں کا اس کے متعلق یہ گمان ہے کہ اس ماہ میں بکثرت مصیبتیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ ماہ سفر کو 1 سال حلال اور 1 سال حرام ٹھہرایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی اہل عرب ماہ سفر کو، جو ان کے نزدیک محترم مہینوں میں سے ہے جس میں جنگ و جدل حرام سمجھتے تھے، وہ ماہ محرم کو بڑھا کر سفر کو بھی اس میں شامل کر لیتے اور جنگ و جدال کو سفر میں بھی ناجائز قرار دیتے، اور کبھی سفر کو محرم سے علیحدہ قرار دے کر محترم مہینوں سے اس کو خارج کر دیتے اور اس میں جنگ و جدال کو مباح سمجھتے۔ ماہ سفر کے متعلق موجودہ دور کے لوگوں کے خیالات۔ آج کل بھی ماہ سفر کے متعلق کچھ خیالات عام لوگوں کے ذہن میں جمے ہوئے ہیں، جن میں سے چند حسب ذیل ہیں۔ اکثر لوگ ماہ سفر میں شادی بیاہ اور دیگر پرمسرت تقریبات منعقد کرنے اور اہم امور کا افتتاح اور ابتداء کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ سفر میں کی گئی شادی صفر ہوگی، یعنی ناکام ہوگی، اور اس کی وجہ عموماً ذہنوں میں یہی ہوتی ہے کہ سفر کا مہینہ نامبارک اور منحوس مہینہ ہے، چنانچہ سفر کا مہینہ گزرنے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر ربیع الاول کے مہینے سے اپنی تقریبات شروع کرتے ہیں۔ اس وہم پرستی کا دین سے کوئی واسطہ نہیں، یہ محض باطل ہے۔ بعض لوگ ماہ سفر کی 1 سے 13 تاریخ تک کے ایام کو بطور خاص منحوس اور برا جانتے ہیں اور 13 تاریخ کو کچھ پکا کر تقسیم کرتے ہیں تاکہ اس کی نحوست سے حفاظت ہو جائے۔ یہ بھی باطل اور بے اصل بات ہے۔